فیصل وابڈا اور دیگر لوگ تو یہ بات کریں کہ اس کے شواہد مل چکے ہیں، تو یہ آپ کی نالج میں ہے کوئی شواہد واقعی مل چکے ہیں یا ازمپشن پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں تو خود ایک سیاسی کارکن ہوں. آنکھوں دیکھتی اور کانیں سنتے بے شمار ایسی چیزیں سنی گئی ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ مشورے سے ہوتی تھی، اور اس کی انویسٹیگیشن ایک ایسا ادارہ کر رہا ہے جس نے شفافیت کا نیا معیار قائم کیا ہے، جس نے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں پاکستان میں. تو یقیناً اگر ایسا کچھ ہوگا تو جو بینیفیشری تو سیاسی لیڈر تھا، بینیفیشری تو پارٹی تھی، بینیفیشری تو وہ تھے، اور اس میں نقصان کس کا ہوا؟ وہ پاکستان تھا، پاکستان کے لوگ تھے، اور وہ ادارہ تھا جس کے ریٹائر آدمی نے یہ سب کچھ ایک سیاسی لیڈر سے مل کے کیا. تو اب یہ سیاسی لیڈر جو کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہیں تو یہ تو چکوال ان کے گھر سے نہیں اٹھتے تھے. کئی ایسے ہیں جو ان کے بھائی جو پٹواری تھے اس کے پٹوار خانے سے نہیں نکلتے تھے. صحیح. طلعت صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی ذات کے حوالے سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. تو وہ تو اپنی تقاریر میں جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، میری حکومت ختم کر کے عمران خان کو انسٹال کیا. تو اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو احتساب شروع ہو چکا ہے، بلکہ سزا بھی ہو چکی ہے ان کو. کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان کے ادارے نے ایک نئی ایگزامپل اور نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں احتساب کے سلسلے میں. اگر ان کا ادارہ چاہے گا، وہ سمجھتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے، تو اگر پہلے بھی انہوں نے اپنے اس ہائی پروفائل آفیسر کو نہیں چھوڑا تو وہ باقیوں کو کیوں چھوڑیں گے؟ تو یہ فیصلہ ان کا ادارہ کرے گا، اور ہم بالکل اس پہ ہمیں یقین ہے، اطمینان ہے کہ وہ فیصلہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد حقائق پر کریں گے. تو ہم یہ بات ان کے ادارے پہ چھوڑتے ہیں. فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور اگر ٹرائل ہوگا تو وہ بھی انہوں نے کرنا ہے، لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ ان کے ادارے نے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، وہ بالکل اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی تو ضرور کریں گے. اچھا. مجھے پورا یقین ہے، ہمیں یقین ہے صحیح. کہ اگر کوئی ایسی وہ اس طرح کی چیزوں میں شامل ہے تو ان کا بھی ہوگا. اچھا، نواز شریف صاحب تو ان کو ذمہ داری ٹھہراتے تھے کہ جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ تو ان کی تو صرف نیگلیجنس ہو سکتی ہے یا ان کی نااہلی ہو سکتی ہے، اور اس وجہ سے ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا 2016-17 آنورڈز، اس میں صرف جنرل باجوہ صاحب کی نااہلی تھی اور نیگلیجنس تھی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یا وہ اس سے زیادہ ان کا کردار تھا؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قیاس رائی کی بجائے، اندازے لگانے کی بجائے اس ادارے کی تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے کہ اگر آخری پیرے میں کچھ لکھا گیا ہے تو اس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، پہلے بھی انہوں نے کسی کو سپیئر نہیں کیا. اگر کسی کی غلطی ہوگی تو وہ ادارہ خود اس پہ فیصلہ کر لے گا. تو ہمیں اندازے لگانے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے ان تحقیقات کا جو جاری ہے. طلعت صاحب آپ نے کہا کہ اس احتساب کے ذریعے ادارے نے ایک مثال بھی قائم کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مثال اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ آئندہ جو مداخلت کا دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا؟ کیونکہ جو بہت سارے الزامات نواز شریف صاحب نے لگائے اور ان کے جو گلے تھے وہ تو ان کے ان سروس ہوتے ہوئے اقدامات کے حوالے سے تھے، چاہے پی ٹی آئی کو لانا ہو، نون لیگ کو نکالنا ہو، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سارے جو سیاسی معاملات ہیں ان کی نگرانی کرنا ہو، تو اس حوالے سے تو ان کو سزا نہیں دی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی جو مداخلت کا دروازہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ دیکھیں یقیناً مداخلت کا کافی حد تک کم ہو جائے گی. لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ ان سروس بھی، اور سروس کے بعد اگر سزا ہو سکتی ہے تو سروس میں اگر کوئی کرے گا تو اس کا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس سے کافی حد تک فرق پڑے گا. اور باقی رہی بات، ہمیں فوکس ہماری حکومت کا، میاں نواز شریف کا اور میاں نواز شریف کی ٹیم کا عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانا، پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنا ہے، اس طرف زیادہ فوکس ہے. سزائیں ادارے دے رہے ہیں، ادارے خود احتسابی کر رہے ہیں، عدلیہ کو بھی کرنی چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو بھی کرنی چاہیے. اس سیاسی پارٹی کو جی. جو اس سارے گٹھ جوڑ کی بینیفیشری تھی، جو اس میں شامل تھی، جو پوری مجرم تھی اس کی 9 مئی اور 26 نومبر اور باقی معاملات میں، اس سیاسی پارٹی پر سوال اٹھائیں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ کرنے والا سیاست بھی کرے اور یہ سب کچھ کرنے والا پاکستانی بھی کہلائے، یہ سب کچھ کرنے والا پاکستان میں کہے کہ میں تبدیلی بھی لے کر آؤں گا. تو سیاسی جماعتوں کو بھی اور عدلیہ اور دوسرے اداروں
کو بھی اس ایگزامپل کو لے کر خود سے بھی احتساب کرنا چاہیے. لیکن جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے اوپر تو یہ الزام بھی لگتا ہے نا کہ پھر انہوں نے عمران خان کی بھی حکومت کروائی, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. یہ بات تو خود پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ یہ سب کے سامنے ہوا تھا اور وہ سارے آن بورڈ تھے, بلکہ انہی کی مدد سے ہوا تھا یہ سارا. تو یعنی کہ ان کی جو معاونت تھی, سیاسی معاونت, وہ پی ٹی آئی تک محدود نہیں تھی. بعد میں جب ان کو نظر آیا تھا پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے تو ان کی پھر جھکاؤ آپ کی طرف بھی ہو گیا. صرف انہوں نے اتنا کیا تھا کہ انہوں نے ایک غیر قانونی جو مدد کرتے تھے عمران خان کی, وہ مدد کرنی چھوڑ دی تھی, جس کی وجہ سے ان کا اتحاد ٹوٹ گیا. نہیں تو انہوں نے پارٹیوں کو بھی مجبور کیا تھا, لوگوں کو بھی مجبور کیا تھا. صرف انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا. عدم اعتماد بڑا ایک نیچرل اور اس وقت کے حالات کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے. فضل الرحمان تو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر رول تھا, یہ مدد نہیں تھی, انہوں نے باقاعدہ معاونت کی تھی اس میں. دیکھیے یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میرے جو ہمارا تجزیہ اور میرے پاس معلومات ہیں, انہوں نے عمران خان کی بیجا حمایت اور اس کو لا کر لوگ دینے, پارٹیاں جوڑ کر دینی, حکومت بنا کے وہ کام چھوڑا, جس کی وجہ سے خود بخود لوگ علیحدہ ہو گئے. اچھا طلال صاحب, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ رکھا کہاں جائے گا, سزا کہاں پہ کاٹیں گے وہ اپنی؟ کیونکہ اسپیکولیشن بڑی ہو رہی تھی, کوئی کہتا ہے اڈیالہ جیل میں ہوگا, کچھ لوگوں کی رائے کہ نہیں کوئی سیف ہاؤس ہوتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے یا ان کے ادارے سے, آپ کا ایک طریقہ کار ہے ان سے رابطہ کرنے کا, انفارمیشن لینے کا. نہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, بالکل صحیح. میں نے کہا آپ شاید وزیر مملکت برائے داخلہ تو آپ کی نالج میں ہو. جی یقیناً میں داخلہ, لیکن یہ اس کے ادارے کا کام ہے اور ان کا اپنا طریقہ کار ہوگا, یہ ان سے پوچھیں. اچھا ایک اور معاملہ, کیوں آپ نے بھی کہا کہ آپ نے عظمیٰ خان صاحبہ جو اہلیہ بہن ہے عمران خان کی, ہمشیرہ, ان کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بات کی. تو اس پہ رانا ثناء اللہ بھی گفتگو کرتے رہے مسلسل. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو عمران خان کے پوسٹ میں, ایکس پوسٹ میں سامنے آ گئی, لیکن کچھ باتیں ملک دشمنی سے ریلیٹڈ, انڈیا سے رابطوں کے حوالے سے کچھ اور ایویڈنس بھی سامنے آئے, جو باتیں ان کی ہمشیرہ عظمیٰ نے عمران خان سے کی تھی جیل میں. کیا ایسی باتیں سامنے آئی ہوں, واقعی کوئی ایویڈنس ہے جس پر بات کریں رانا صاحب؟ دیکھیں بہت ساری ایویڈنس ہیں. میرا مطلب ہے بیرون ملک پاکستان پہ اگینسٹ لابنگ سے لے کے کہ پاکستان پہ پابندیاں لگنی چاہیے, سفری پابندیاں لگنی چاہیے, پاکستان اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے, پاکستان اسی طرح انڈیا کو پکارنا, پھر اور سب سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آرمی چیف کی اہم اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے ایک پورا پلان بنانا اور اس پہ کوشش کرنا. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں. یہ مطلب جیل میں گفتگو کی تھی انہوں نے اپنی ہمشیرہ سے؟ دیکھیے میں صرف اس کا تو نہیں مجھے پتا کہ بھی جیل میں, کیونکہ یقیناً رانا ثناء اللہ صاحب سینئر آدمی ہیں, ان کے پاس معلومات ہوں گی. میں تو آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں ان کی بہنیں باہر آ کے جو میسج دیتی ہیں وہ ان کے بھائی کا ہوتا ہے, جو امپلیمنٹ کرواتی ہیں وہ کرواتی ہیں. مثلاً یہ کمیٹیوں سے نکل جائیں, یہ 26 نومبر کب ہونا ہے, کہاں آ کے رکنا ہے, 9 مئی, یعنی کہ سارے ان کے بچے جو تھے ان بہنوں کے, وہ سارے اس 9 مئی کے کریکٹرز میں سے تھے. تو یہ سب پورا خاندان مل کے کرتا ہے, بھائی کہتا ہے, یہ امپلیمنٹ کرواتی ہے.